بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا مالک کائنات کے نام سے جس نے ہمیں جان و جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جن پر مالک کائنات خود درود بھیجتا ہے۔ ناظرین، گفتگو مختلف موضوعات پہ ہوتی رہتی ہے اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ یقیناً آپ بعض چیزوں سے ہمارے ساتھ اتفاق بھی کرتے ہیں اور بعض سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے اتفاق کی بھی، یعنی ہر چیز پر یس مین نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن اسی لیے دیا ہے، ہمیں عقل اسی لیے دی ہے کہ ہم اسے استعمال کریں، اور اس ذہن اور عقل کی وجہ سے ہی ہم اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، ورنہ عام جانور ہوتے اگر ہمیں یہ طاقت اس نے نہ دی ہو۔ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو اس کو بعد میں لائک کریں یا اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ جو بات اچھی ہو وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ آج اس جدید دور میں چھوٹا ہو بڑا ہو، عمر کی کوئی فرق نہیں، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے۔ اچھا موبائل، جدید موبائل، مہنگا موبائل، مہنگی سروسز، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ دنیا نے اتنی ترقی کی کہ اب دنیا جو ہے ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں ریسرچ کرنے کے لیے، ہمیں کوئی چیز دیکھنے کے لیے، ہم گوگل سے دیکھیں یا کسی بھی جگہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں میں، کیونکہ موبائل اتنے اچھے ہو گئے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو یہ کمپنیاں ہیں جو سروسز دے رہی ہیں ہمیں، وہ کس انداز میں ہمارے ساتھ وہ گھپلے کر رہی ہیں، اور ان گھپلوں میں بعض اوقات ملی بھگت بھی موجود ہے مختلف اداروں کی، قومی اداروں کی۔ آج یہ انکشاف میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ادارہ جس کو زونگ کہتے ہیں، زونگ نے اربوں روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ اب وہ ایک پرائیویٹ ادارہ وہ کیسے ہمیں نقصان پہنچا سکتا تھا، اور وہ کس انداز میں نقصان پہنچا سکتا، اس میں ملی بھگت موجود تھی۔ اگر آپ دیکھیں نا، ہم لوگ جو سروسز استعمال کرتے ہیں اس کے ہم پیسے دیتے ہیں، لیکن عجیب و غریب ہمارے ہاں سلسلہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کچھ چیز یعنی ہیلپ لائن پہ فون کریں تو کئی منٹ تک اسے ہمیں ہولڈ کرنا پڑتا ہے، اور جب ہولڈ ہوتا ہے تو ہمارا جو پیسے ہوتے ہیں، جو ہمارا خرچ ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن کیسی بات ہے کہ ڈیٹا جب آن رہ جاتا ہے تو وہ ان کا سسٹم کوئی نہیں کہ وہ ہمیں کسی قسم کی اطلاع دیں کہ ڈیٹا آن ہے، اسے بند کر دیں، کوئی کبھی نہیں ہوتا۔ وہ ڈیٹا جب زیرو ہو جاتا ہے، جب بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ڈیٹا ختم ہو گیا، چاہے ہم نے غلطی کی۔ جبکہ جو بیلنس کی بات ہے، بیلنس کرانا ہو یا بیلنس کے کوئی آپ نے کوئی معاہدہ کرنا ہو ان سے، کوئی بیلنس کا جو اس کے مختلف پیکیجز موجود ہیں، اس میں وہ منٹ پہ آپ ایک دفعہ کر لیں تو وہ منٹ پہ آپ کو اطلاعات دیں گے، بار بار آپ کو میسج دیں گے کہ اس کو یوں کر لیں، اس میں یہ فائدہ ہے، اس کو یوں کر لیں، اس کو یہ فائدہ ہے، اس کو یوں کر لیں، یہ فائدہ ہے، یہاں سے آپ کو اتنے منٹ فالتو ملیں گے، یہاں سے اتنے SMS آپ کو فالتو ملیں گی۔ یہ ساری معلومات جو ہے فراہم کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر غلطی سے بیلنس ڈیٹا جو ہے، وہ ڈیٹا جو ہمارا جو ہے وہ اگر آن رہ گیا تو پھر وہ زیرو ہو جائے گا۔ پھر بھی ہمیں یہ کہا جائے گا کہ آپ ادھار لے لیں، یعنی وہ کاروبار ہر لمحے کرتے ہیں۔ اب جو بات میں آج کر رہا ہوں، جو میں نے کہا ہے کہ زونگ نے جو ہے قومی خزانے کو 1.5 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ کیسے نقصان پہنچایا؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے افسران نے ملی بھگت کی، اور ملی بھگت کے ذریعے یہ سارا نقصان قومی خزانے کو ہوا۔ فروری 2016 میں CM پاک یعنی زونگ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ کی 42ویں بورڈ میٹنگ میں عارضی طور پر اضافی F7 فریکوینسی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ اجازت دی گئی کہ ان کو ضرورت تھی، انہیں ریکویسٹ کی، اجازت دے دی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نے ان کو اجازت دے دی، لیکن یہ عارضی تھی، اور یہ اجازت جو تھی یہ فروری 2018 میں اس کا خاتمہ ہو جانا تھا، اس کو ختم ہو جانا تھا۔ لیکن عارضی طور پر دی گئی F7 فریکوینسی کی اجازت جو تھی وہ ختم ہونے کے باوجود زونگ کمپنی اضافی فریکوینسی F7 بلاک کو استعمال کرتی رہی، اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ ملی بھگت تھی، کسی کو دکھ ہی نہیں کہ قومی خزانے کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ ایک چیز جو ہے ایک معاہدے کے تحت اسے خاص طور پر فروری 2018 تک کی اجازت دی گئی تھی، تو اگر وہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم بار ہو گیا، تو اس کو کسی نے لیٹر لکھنا تھا، اس کو روکنا تھا، لیکن نہیں روکا، اس لیے کہ باپ کا مال تو ضائع نہیں ہو رہا تھا،
قوم کا مال ضائع ہوتا، اور قوم کے مال کی کسی کو مطلب تکلیف ہی نہیں ہے، پریشانی ہی نہیں ہے، یعنی کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ فکر ہونی چاہیے۔ یہ کوتاہیاں جو ہیں یہی ہمیں لے کے بیٹھ گئی کہ ہمارے ترقی کے سفر میں جگہ جگہ رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں۔ جو ذمہ دار، جو اہلکار، جو سرکاری ملازم جہاں جہاں بیٹھا ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ اگر یہ فروری 2018 میں یہ اجازت نامہ ختم ہونا تھا تو کیوں نہیں ان کو روکا گیا؟ اب کون پوچھے گا؟ کس نے کہنا ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ ملی بھگت تھی نا، یقیناً مکا ہوگا، کسی نے روکڑا لیا ہوگا، اور روکڑے کی وجہ سے پھر ظاہر ہے آنکھیں بھی بند ہو گئی، منہ بھی بند ہو گیا، کان بھی بہرے ہو گئے، اور قوم کا نقصان ہوتا گیا کہ اس نے قومی خزانے کو 1.5 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ اب ہونا ہی تو یہ چاہیے کہ یہاں بھی ہمارا احتساب جو ادارہ ہے یعنی نیب، وہ اس کو بھی پوچھے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کہاں گیا۔ 1.5 ارب کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ قومی خزانہ قوم کا مال ہے، ہمارے اور آپ کے ٹیکس کا مال ہوگا نا جو جائے گا، جو مختلف اداروں کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کسی انداز میں استعمال ہو گیا۔ کیوں استعمال ہو گیا؟ کس نے کیا؟ کس نے اجازت دی؟ وہ اہلکار، وہ سرکاری ملازمین جو اس کے ذمہ دار ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا۔ اب دیکھیں نا، یہ بات کیا ہے، مدت ختم ہونے کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوا تو F7 بلاک کے لائسنس کی سالانہ فیس کم از کم جو ہے وہ $9.83 ملین ہے، جبکہ 15 سال کے لیے کم از کم فیس $147.5 ملین ہے۔ یہ چھوٹی رقم ہے، اور ہم نے آرام سے کان لپیٹ لیے، ہم نے دیکھا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اور ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو یقینی باتیں اس کے پس پردہ کچھ لوگوں کے مفادات ہوں گے، کچھ لوگوں کے کو فائدہ ہو رہا ہوگا، اور نقصان جو ہو رہا ہے وہ قومی خزانے کو ہو رہا ہے، وہ قوم کو ہو رہا ہے، وہ اجتماعی نقصان ہو رہا ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اب یہ رقم جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم جو ہے لائسنس کی سالانہ فیس جو ہے وہ ہے $9.83 ملین، اور 15 سال کے لیے کم از کم فیس جو ہے وہ $147.5 ملین۔ تو اتنے بڑے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن، اس کے اہلکار، اس کے ذمہ داران، اور دوسری جانب زونگ کے ذمہ دار، زونگ کے اہلکار جن کی ملی بھگت سے ہی سارا کچھ ہوا۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اب اگر اعداد و شمار کے آئینے میں اس کا جائزہ لیں، ساری ملی بھگت کا، اس مکا کا، اس نقصان کا، اس قومی خزانے میں ڈکیتی کا، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ نے زونگ کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے قومی خزانے کو کم از کم $9.83 ملین یا 1.5728 کروڑ کا نقصان پہنچایا ہے۔ یعنی ایک بڑی رقم ہے، 1.5728 کا نقصان۔ یہ نقصان کس کے ذمہ جائے گا؟ اس نقصان کا کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار موجود، کارروائی ندارت، یعنی کوئی کارروائی نہیں، کسی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ اب یہ ساری چیزیں کاغذ میں موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں؟ کہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے افسران کی اس غفلت کی بنیاد پر قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کے حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو یہ بات بتا دی، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی اطلاع دے دی، اور یہ اطلاع بھی اکتوبر 2019 میں دی گئی تھی۔ لیکن چونکہ ملی بھگت ہے، چونکہ مکا ہے، چونکہ مفادات ہیں، اس لیے آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ کیا منسٹری جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن کی منسٹری، اس کے پاس یہ اطلاع نہیں گئی؟ پاکستان کے جو آڈیٹر جنرل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اطلاع اکتوبر 2019 میں دے دی تھی۔ کون اس کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کون اس کی تردید کر سکتا ہے؟ کون اس بات کو مسترد کر سکتا ہے؟ کیونکہ آڈیٹر جنرل پاکستان جو ہیں کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک اشارہ کیا یا انہیں جھوٹ بول دے، نہ۔ آڈیٹر جنرل بڑا اہم آدمی ہوتا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان، پورے پاکستان پہ اس کی نظر ہوتی ہے، تمام چیزیں اس کے سامنے سے گزرتی ہیں، تمام فائلیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ جب انہوں نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو بھی اطلاع دے دی تو کارروائی کس نے کرنی تھی؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے تھا، کوئی کارروائی کرنی چاہیے تھی، تحقیقات کرنی چاہیے تھی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جب یہ اطلاع دے دی گئی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی تو یہی کام کرتی ہے،
اسے تحقیقات کرتی، پتہ کرتی کہ یہ فراڈ کس نے کیا، قوم کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اور ایک معمولی رقم نہیں ہے، یہ بہت بڑی رقم ہے. اس سے تو کئی فلاحی منصوبے بھی ہو سکتے تھے، بن سکتے تھے، کام آ سکتی تھی، لیکن کسی کو نہیں. سب کوتاہی کر رہے ہیں، سب اپنے مفادات کی کھیل کھیل رہے ہیں، سب اپنی بات کرتے ہیں، کسی کی بات نہیں کرتے، اجتماعی کاؤز کی بات نہیں کرتے. اس بات کی نشاندہی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ قومی خزانے کی اس ڈکیتی کا پتہ لگایا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح ڈکیتی کرتے ہیں قومی خزانے پر اور پھر پس پردہ چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. صرف سیاستدانوں کے خلاف کارروائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ہوتا رہے گا، سیاست میں تو کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا. آج یہ برسر اقتدار ہیں تو کل کوئی اور برسر اقتدار ہوگا. ماضی کے جو برسر اقتدار تھے آج وہ جیلوں میں ہیں اسی کرپشن کے نام پہ، لیکن معاملات انہیں اپنی سلیٹ جو ہے وہ صاف کی ہوئی ہے. ابھی تک کہیں سے کوئی وہ پکڑے نہیں جا رہے جس انداز میں انہیں پکڑے. تو یقینی بات ہے کہ جو موجودہ برسر اقتدار لوگ ہوں گے وہ بھی یہی کریں گے. ان کے پاس بھی بہت سے ایڈوائزر ایسے ہوں گے جو ان کو راستے بتائیں گے کہاں سے بچنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کس طرح کرنا ہے. لیکن قومی خزانے کو نقصان کون پورا کرے گا، یہ ایک سوال ہے آج کی اس گفتگو کا. اور یہ کرنا چاہیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو بھی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی، کیونکہ یہ بڑا نقصان ہے اور زونگ نے کیا ہے. اور زونگ جو ہے کوئی ایسا ادارہ نہیں کہ کوئی گمنام ادارہ ہے اور اس نے کر دیا تو کر دیا، ہو گیا تو ہو گیا، کاغذوں میں کہیں اس کا پتہ نہیں، پکڑ نہیں ہو سکتی. سب کچھ ہو سکتا ہے. 1.5 ارب روپے کا نقصان ہے، 1.5 ارب روپے قومی خزانے سے ڈکیتی ہوئی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بات آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ اسے عام کیا جائے. ہم قوم کے درد رکھتے ہیں، ہم قوم کی فلاح چاہتے ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم مملکت خداداد پاکستان کے یعنی باقاعدہ ایک امین ہیں، اس کی ہر چیز کے ہم امین ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مفادات کی فکر نہ کریں، ہم اجتماعی کاؤز کی بات کریں، ہم امانت دار بنیں، ہم ڈکیتی نہ کریں، ہم ڈاکو نہ بنیں، ہم مافیا نہ بنیں. تو یہ معاملات تو اسی طرح اگر ہم نہیں بنیں گے تبھی ترقی کی آئے گی. انشاءاللہ پاکستان پھولے پھلے گا، کیوں کہ معاملات جو ہیں وہ بہت ہم نے قسم پرسی میں گزارے ہیں. ماضی میں ہم نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن الحمدللہ آج پاکستان جو ہے دنیا میں سر اونچا کر کے چل سکتا ہے اور ہم آزاد ہیں. ہمارا اپنا آئین ہے، ہمارا اپنا قانون ہے. پھر بھی اگر ڈاکوؤں کی پکڑ نہ ہو سکے، چوروں کو ہم سزا نہ دلا سکیں، لٹیروں کو ہم قید میں نہ ڈال سکیں، تو پھر نقصان پوری قوم کا ہے. اور ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ذمہ دار عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سرکاری اہلکار ہیں، جو ملازمتیں کر رہے ہیں، جو مملکت کے ملازم ہیں، مملکت کے نوکر ہیں، وہ ذمہ دار ہیں. لہٰذا آپ جہاں بھی ہیں، ہم جہاں بھی ہیں، ہمیں اپنی اپنی جگہ حق سچ کی بات کرتے رہنا چاہیے. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا اور آخر کار یہ جو مافیا ہے، جو ڈکیتی کرنے والا، جو کرپشن کرنے والا، جو چوری کرنے والا، جو ملک کو نقصان پہنچانے والا، اس کا دن بھی آخر آئے گا ہی. ایک دن کی گردن ضرور پکڑ میں آئے گی. تو پکڑ تو ہونی چاہیے. آج یہی ہے میرا آپ کا مطالبہ کہ ان کی پکڑ ہونی چاہیے، قومی خزانے کا حساب لینا چاہیے. پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ. اللہ نگہبان. خدا حافظ.